السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر. میں ہوں محمد مالک. بہت خبریں آج، اور ایک تو خاص اندر ہی خبر بھی آپ کو سناؤں گا کیونکہ میرے پاس آج پینل بھی بڑا زبردست ہے اور ہم انالائز کریں گے. بہت چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ بہت سخت شکنجہ سخت ہوا ہوا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 532 لوگ آج بیل آؤٹ بھی ہو گئے. یہ اکتوبر 8 کو جو گنڈا پور کے صاحب آئے تھے اور سنجگانی والی جگہ پہ جھگڑا ہوا سارا، یہ اس میں سے تعداد ہے. 30 لوگ پشاور میں آج کیسز سے ان کو بری کر دیا گیا. اس میں تیمور جھگڑا بھی ہیں، 2-3 اور ایم پی ایس بھی ہیں اور کافی سینئر لیڈرز بھی ہیں، اور یہ مئی 9 کے کیسز ہیں. اس میں ان کو بری کر دیا گیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب خبر یہ بھی آ رہی ہے ذرائع سے کہ شاید 8 نومبر کو انڈائٹمنٹ ہو جائے، فرد جرم عائد ہو جائے عمران خان صاحب پہ مئی 9 کے سلسلے کے اندر. سو ایک مکس بیگ چل رہا ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان پچھلے 2-3 دن سے بہت گرج برس رہے ہیں اور بڑی ہی ہارش لینگویج استعمال کر رہے ہیں ایک بار پھر گورنمنٹ کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ہوا کیا؟ ابھی کچھ دن پہلے تو بات کچھ ٹھیک چل رہی تھی. پہلے میں اپنا پینل انٹروڈیوس کر دوں، پھر میں آپ سے خبر شیئر کرتا ہوں. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا نصرت جاوید صاحب نے، کاشف عباسی نے، اور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس. لیکن پہلی بھی ذرا خبر شیئر کروں، وہ ہے ایک غدار کی داستان سے. فیصل سلیم سینیٹر، آپ کو یاد ہے کہ یہ غائب ہو گئے یا اٹھا لیے گئے تو پھر خود پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے شروع ہو گیا کہ انہوں نے غداری کی ہے سب کچھ. اور جب پی ٹی آئی مردان کے آفیشیل ہینڈل سے شروع ہوئی بات تو پھر بہت سے کچھ سینئر لوگ تھے، خود پی ٹی آئی کے مین رہنما، انہوں نے بھی ری ٹویٹ کیا اور پھر بات بہت بگڑ گئی. میں نے اس پہ کافی چیزیں پتہ کی ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے. سٹوری یہ ہے کہ یہ غائب ہوئے یا کر دیے گئے، یہ غائب ہوئے جس دن ایس سی او کی شام تھی، اور اس کے بعد پھر ان کے بارے میں شروع ہو گیا کہ جی یہ اور سینیٹر زرکا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ان کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں میسیجز بھی آج دیکھ کے آیا ہوں، میں وہ وائس نوٹس بھی سن کے آیا ہوں، اور تمام کانورسیشن ہے. بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ میں ابھی نام نہیں لوں گا کس کا، لیکن میں آپ کو 4 پکچرز دکھا دیتا ہوں اور اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ایک صاحب ہیں جن کی میں نے وائس نوٹس بھی سنے ہیں، جن کی میں نے ٹیلی فون کانورسیشن کا پورا ریکارڈ دیکھا ہے اور سب کچھ. ان میں سے ایک لیڈر جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے سینیٹر فیصل کو کہا کہ تم فوراً پشاور آ جاؤ. سینیٹر فیصل پہلے باہر چلے گئے ہوئے تھے، پھر ان کی بھانجی کی شادی تھی، وہ اس کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے آگے سے کہا کہ جی میں محفوظ ہوں، میں یہاں بالکل گارڈز بھی ہیں سب کچھ. کہ نہیں، آپ پشاور پہنچیں. پھر یہ پشاور کے لیے نکلے. آپ یقین مانیے کانسٹنٹ ٹیلی فون کانورسیشن چل رہی ہے اس لیڈر کے درمیان میں اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، ان کا نام ابھی میں شیئر نہیں کروں گا، اور بار بار ان سے لوکیشن پوچھی جا رہی تھی اور یہ بتا رہے تھے اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں، اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں. اور پھر یہ اسی ٹیلی فون پہ تھے. اور جب آپ اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو ایک آگے ایک جگہ جا کے دو شاخہ سا بنتا ہے جہاں سے ایک سڑک پشاور ایئرپورٹ کو چلی جاتی ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ کو، اور دوسری سڑک جاتی ہے پشاور کی طرف. وہاں پہ 5 گاڑیاں انتظار میں کھڑی ہوئی تھیں اور وہیں سے ان کو اٹھا لیا گیا. سو ون لیڈر نیو ایگزیکٹلی یہ کس وقت کس جگہ پہ ہیں، اس کی پوری ٹریکنگ میں دیکھ کے آ رہا ہوں. میں وائس نوٹس دیکھ کے آ رہا ہوں. خیر وے یہ وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر ان کو 3 دن 4 دن ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے. اور ان کی فیملی اور ان کے بقول میرے سے کسی نے صرف 1-2 باری کہا کہ ووٹ ڈالیں، پھر اس کے بعد کوئی پریشر نہیں پڑا اور پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا. اینی وے جب فیملی فون کرتی ہے اس لیڈر کو تو وہ پھر فون نہیں اٹھاتا، اور جو دوسرے صاحب ہیں جو تمام وقت جن کے فون پہ ایگزیکٹلی ایٹ دا ٹائم آف ہز پکنگ اپ وہ بھی بات ہو رہی تھی، وہ بھی سین سے غائب ہو جاتے ہیں. ان کے ایک اور دوست ہیں جو بہت سینئر رہنما ہیں پارٹی کے، جب ان سے بات ہوتی ہے ان کے بھائی کی تو وہ ان کو 2 دن بعد بتاتے ہیں کہ وہ میری اطلاع یہ ہے کہ انٹرسیپٹ ہو گیا ہے. اب یہ کمپلیٹ ایک ڈیٹیل ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے کیونکہ جن صاحب نے ان کو بلایا، خاص طور پہ نکالا، ہر 5-5 منٹ کے بعد ان سے لوکیشن لی، وہ اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ عہدے پہ ہیں. اور اب اطلاع پشاور سے یہ آ رہی ہے کہ ایک اور صاحب ہے پشاور کے، وہ بڑے پرومیننٹ ہیں، اور اگر یہ سٹوری کو ڈینائی کرے گا تو میں آپ کو سارے نام بھی شیئر کر دوں گا. اب سنا ہے کہ ان کی سیٹ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ سیٹ ویکیٹ ہوتی ہے تو قریباً 50-60 کروڑ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سیٹ سینٹ کی ان صاحب کو مل جائے گی. وہ بھی ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت ہے. میرا تو خیال یہ ہے کہ شاید اب اس معاملے کو اگر حل ہونا کہ کون غدار ہے کون نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کو بلا لینا چاہیے، سینیٹر فیصل سلیم کو، اور ان سے پوچھ لیں. شاید ان کو بہت بڑی داستان ملے گی کہ پیچھے سے ہو کیا رہا تھا احتجاج میں اور ان تمام چیزوں میں. یہ تو تھی میری آج کی خبر، اور یہ میں پھر آپ سے آن ریکارڈ آن ایئر کہہ رہا ہوں،
I have seen those messages. میں نے وہ ٹیلی فون کالز دیکھی ہیں, میں نے پورا ٹریک ریکارڈ دیکھا اور کس سے بات ہوئی کس کی نہیں, کیونکہ میرے پہ گردن یہ تھی, شرط پہ میں سٹوری دے رہا ہوں کہ آپ ابھی ان کا نام نہیں بتائے گا. یہ 4 لوگ جو اسکرین پہ ہیں یہ سینئر 3 لیڈر ہیں, تمام قابل عزت ہیں, اس لیے ان میں سے ایک ہے, اگر آپ نے اندازے لگانے آپ لگا لیں, بٹ دس از واٹ از گوئنگ آن. ان دا مین ٹائم اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کچھ سمجھ نہیں آ رہے کسی. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی آج بشرا بی بی بھی گئیں لیکن ان کو اکیلے ملاقات نہیں کرنے دی گئی, وہ پورے گروپ کے ساتھ ملی. دوسرا یہ سنا ہے کہ خان صاحب کافی غصے میں تھے جب کل کے الیکشنز کی بات ہوئی کہ لوئرز الیکشن میں ان کی جماعت کے لوگ, ان کے گروپ کے لوگ کے پی سے کیسے ہار گئے. خیر وہ اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ تھنگ. لیکن مولانا صاحب کا جو غصہ ہے ذرا سن لیں کہ مولانا صاحب نے پچھلے 2-3 دنوں میں کیا باتیں کی ہیں. کچھ میں ذرا تھوڑا سا چون چون سن رہا ہوں. کوئی اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے, جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے. تمہارا باپ بھی نہیں کر کے دکھاؤ ذرا, اور پھر اپنا حشر دیکھ لو کہ تمہارا کیا حشر کیا جائے. اس طرح بھی آسان نہیں ہے کہ آپ آرام سے کوئی ترمیم لائیں گے اور ہم چوڑیاں پہن کر گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھے رہیں گے. 26ویں ترمیم سے نکالا, اسے دوبارہ کسی ترمیم کے ذریعے سے اسمبلی میں لایا جائے گا اور لوٹوں کے ووٹوں سے پاس کرو گے اور پھر وہ چلنے دیں گے ہم. لوٹوں کے ووٹوں سے پاس ہونے والی ترمیم قوم کو قابل قبول نہیں ہے. تو اسمبلی کے اندر حکومت بنائی گئی اور اس کے لیے جو مینجمنٹ کی گئی وہ تو 26ویں ترمیم میں ناکام ہو گئے ان کی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا عقل و خرد جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. 56 کلازز ہیں جو اوریجنل ڈرافٹ اندر موجود ہیں, اور 56 کلازز سے ہم اس کو 22 کلازز پہ لے آئے. اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے, اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے, ہمارے 8 ووٹوں کی ان کو ضرورت تھی, وہ 11 ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ گاہ میں محفوظ کر لیا تھا. اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندا ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا. تو ہو جاتے ہیں لیکن نتائج وہ کوئی اور مرتب کرتا ہے, مینجمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے. کتنی اسمبلیاں آئیں اور ایسی ایسی قانون سازیاں ہوئی جس نے نظام مملکت پر عوام اور عوامی اداروں کی گرفت مضبوط کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو مضبوط کرایا. آج بھی منصوبہ تو یہی تھا کہ مزید پیش رفت کی جائے. 1 مہینے کی مشقت تو ہم نے ضرور برداشت کر لی, لیکن ہم نے ان کی گرفت کو مضبوط نہیں ہونے دیا. کتنی دہائیاں گزر گئی, ہم امن و امان سے محروم ہیں اور ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے. صاحب یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا تو کل حل ہو جائے گا تو رات حل ہو جائے گا, اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور یہ رکھیں گے اور وہ رکھیں گے. صوبوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. ایک صوبہ دوسرے صوبے پر الغار کی باتیں کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت اور ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں, اپنے وسائل کو اپنے استعمال میں لانے کی بات کرتے ہیں, میں غدار کہا جاتا ہے. جی شاہ جی آپ سے شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا 11 ووٹ خرید لیے تھے گورنمنٹ نے. پھر سلمان اکرم راجہ ٹھیک بات کر رہے تھے جس کو ڈینائی کیا تھا جے یو آئی نے, جب انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں میں جہاں تک چلا گیا ہوں اس سے آگے اب ممکن نہیں ہے ورنہ یہ تو ہو ہی جائے گا واٹ ایور. تو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا جیسے مولانا نے کمپرومائز کیا تھا. اچانک مولانا صاحب اتنا گرج برج سے کیوں, کیا ہوا؟ کیا جو ان کے ساتھ کوئی چیزیں طے ہوئی تھیں وہ نہیں ڈیلیور ہو رہی, یا واقعی 27ویں امینڈمنٹ جس کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ابھی نہیں آ رہی, وہ ان کو پتہ ہے کہ آ رہی ہے؟ بھائی صاحب سب سے بڑی تو بات یہ ہے, مالک آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. جب بھی آپ نے مولانا کا کنڈکٹ دیکھنا ہو تو برائے مہربانی میری آپ سے التجا ہے آپ انہیں صرف پاکستان کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے نہ اسیس کیا کریں. آپ کو یہ بات اپریسیٹ کرنا چاہیے کہ ان کے خلاف 72 صفحات پر مشتمل ایک فتویٰ جاری کر رکھا ہے داعش نامی تنظیم نے, اور وہ بہت وسیع پیمانے پر سرکولیٹ کیا گیا ہے. یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ صاحب یہ دین کے نام پر ہماری طاقت, اور یہ بات پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ ریلائے کرتے ہیں مدرسوں پہ اور ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹ ہے. مولانا کو اس کانسٹیٹوئنسی کو بھی مطمئن رکھنا ہے کسی نہ کسی طرح, اور یاد رہے کہ مولانا پہ بہت سارے حملے ہو چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم
تمام تر باتوں کے باوجود ہم یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں مولانا کا تعلق ڈی آئی خان سے، اور اتنا ہولڈ ایک زمانے میں ان کا کہ ذوالفقار علی بھٹو 1970 کا الیکشن ملک میں 5 کانسٹیچوئنسیز میں لڑتے ہیں، ہر جگہ جیتتے ہیں، ایک جگہ ہار جاتے ہیں ڈی آئی خان مولانا مفتی محمود سے. اور اب یہ عالم ہے کہ مولانا مفتی محمود کو قومی اسمبلی میں، جس کو وہ فارم 47 کی بھی کہتے ہیں، غصے میں آنے کے لیے پشین جانا پڑتا ہے ڈی آئی خان چھوڑ کے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے بھائی، یہ خود کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، شام 7 بجے کے بعد ڈی آئی خان کی تحصیلوں میں نکلنا ممکن نہیں ہے، خواہ وہ مولانا ہو، فیصل کریم کنڈی ہو جہاں سے گورنر. یار ایک ہی شہر سے آپ گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی رکھ لیں، اور نماز مغرب کے بعد جو ہے لوگوں کو کہا جائے کہ گھروں میں رہیں، آپ کی حفاظت کا ہم ذمہ دار نہیں لے سکتے، تو صاحب آپ تقاریر کن پہ کر رہے ہیں؟ آپ تقاریر اپنے اوپر کریں نا. یہ ہو علی امین گنڈا پور ہو یا فیصل کریم کنڈی ہو، بات کرنی ہے تو کھل کے کریں. تو ان کے بس میں نہیں ہے. تو مولانا کا جو اصل خوف ہے وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ بازی لے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات سب سے پہلے پبلکلی کس نے کی تھی؟ آئی ایم سوری، یہ کس نے کی تھی؟ مولانا نے نہیں کی تھی تو کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے؟ اس وقت تو کوئی ترمیم نہیں آئی تھی نا، کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ جی پوئنی جو ہوتا ہے اور آٹومیٹکلی وہ جاہل ہو، بے وقوف ہو، یہ کیا ہے؟ ایک پینل ہونا چاہیے، اور اوریجنل آئین بھی ایسا تھا. یہ تقریر جو ہے پبلکلی سب سے پہلے کس نے کی؟ میں نے کی. تو اب اس پہ اگر انہوں نے دستخط کیے ہیں تو بس ٹھیک ہے. باقی وہ آئین کی 8ویں ترمیم کے وہ 8ویں وہ کلاس کی بات تھی، وہ کامران مصطفیٰ مرتضیٰ کب سے کہہ چکے ہیں. اور ٹھیک ہے، لیکن کاشف پہلے ایک دن پہلے انہوں نے کہا کسی کا ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا 27ویں ترمیم میں ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی کچھ چیزیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے ہیں. اس وقت دوبارہ رولنگ الائنس کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کیوں اس طرح ٹیک آن کر رہے ہیں؟ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں جب سے مولانا صاحب نے اصل میں اپوزیشن کی پالیٹکس شروع کی یا اس اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو ٹیک آن کیا، بڑی پاپولیرٹی انجوائے کی مولانا صاحب نے. اور ان کے لوگوں سے آپ بات کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے بھی کہ ہم اس وقت اپوزیشن کی اصل آواز ہم ہیں، اپوزیشن لیڈ مولانا صاحب کا. مجھے ایک مولانا صاحب کے ایک پارٹی کے بندے نے کہا کہ ووٹنگ پہ بات ہو رہی تھی کہ آپ 26ویں ترمیم کو ووٹ کریں گے یا نہیں. کہا مولانا صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لیڈر میں بنوں پوری اپوزیشن کا. تو آپ کو پتا ایسے تو نہیں ہوتا نا، پھر ووٹ دوسری طرف بھی ڈالنا پڑتا اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی انہوں نے مجھے کہانی سنائی اس وقت. تو مولانا صاحب کی یہ خواہش بھی تھی اور کہ اپوزیشن کے لیڈر وہ بنے اصل میں. اور اس پوزیشن کو لے کر جب تحریک انصاف یہ نعرے لگانے شروع کر دے کہ کون بچائے گا پاکستان، فضل الرحمان فضل الرحمان، مولانا صاحب بھی ایک ہائی پہ تھے بیکاز آف ہز پالیٹکس. اس 26ویں ترمیم کی حمایت کے بعد اس کو بہت بڑا ڈینٹ لگا کہ شاید مولانا واز آلویز پلئنگ اے گیم، وہ ہمیشہ سے گیم کھیل رہے تھے اور انہیں اس طرف جانا ہی جانا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے ممکن ہے کہ مولانا صاحب واپس اس اپوزیشن کا لینے کے لیے یہ لائن اپ، اور یہ مولانا صاحب کا کہنا ٹھیک ہے. حکومت کی طرف سے مجھے کسی نے کہا، اس نے کہا جناب بندے ہمارے پورے تھے، مولانا صاحب کو یہ پیغام بھیج دیا، کہا تھا یہ لوگ ہیں، اس میں سے اتنے بندے آپ کے ٹوٹے ہوئے ہیں، اتنے بندے ہم نے باقی جماعتوں کے توڑے، ترمیم تو ہو جانی، ہمارے ساتھ آتے ہیں تو آئیں ورنہ. تو کیا یہ 27ویں کی انٹیسپیشن میں 26 والا ری پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ 27ویں اس وقت ہے. میں نے جس سے بھی بات کی ہے، لوگ ابھی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ اس وقت کوئی 27ویں ترمیم نہیں ہے. کوئی لکوناز رہ گئے 26ویں میں اگر اس کو ٹھیک کرنا پڑے یا کوئی ایک دو چیزیں، بٹ اس ٹائم آپ کا خیال ہے لکوناز کے لیے نہیں، بٹ اس بلاول بھٹو لکوناز کے لیے ڈیلیگیشن لے کے لاہور جائیں گے؟ اٹ از مس رپورٹ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اگر ملٹری کورٹس بنانے ہی تھے تو پہلے بنا لیتے، لیکن چلو ہو سکتا ہے یہ آرڈر آیا ہو کہ جائیں اور اس کے اوپر کنسنسس کریٹ کریں اور بنائیں اس کو. پہلے بھی آرڈر آیا تھا، ابھی بھی آیا ہوگا، کر دیں گے اس کو. لیکن ابھی تک بھی لوگ ایک مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ کہہ رہے ہیں مولانا صرف ریلیونس دوبارہ لینے کے، آپ ریلیونس نہیں، مقبولیت، ان کی پاپولیرٹی، ان کو دیکھیں ہی آلسو لائکس اٹ. کیا مطلب اس وقت دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑا ووٹ کیا ہے اس وقت؟ لاہور جانے کے حوالے سے میں صرف آئی ایم سوری ٹو سے بلاول بھٹو زرداری کا لاہور جانا اس کا آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں تھا. موصوف وہ پولو ایونٹ دیکھنے گئے تھے
وہ تو ملاقات کے بعد گئے تھے پولو میچ وہ میرے بھائی جب وہاں جانا تھا تو جب وزیر اعظم کو یہ میں آپ کو اچھا ایک کیونکہ میں جا ہی رہا تھا مل لوں پرائم منسٹر نہیں جناب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میرے شہر آئے ہو تو مل کے جانا. اچھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اس طرح کی بات کوئی نئی بات ہوئی بابا اور مس رپورٹ کیا اخباروں نے. یہ مسلم لیگ نون کا ورژن میں آپ کو بتایا, حکومت کے دونوں سائڈوں کا ورژن میرا خیال ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی لیکن 10 لوگ ایسے بات نہیں ہوئی, لیکن وہاں یہ بات ہوئی کہ آگے جو لیجسلیشن کرنی ہے متفقہ کریں, اور جب 27 کی بات ہو تو ہم متفقہ کریں. یہ رانا ثناء صاحب نے کہا ہے کہ سبجیکٹ ڈسکس ہوا ہے اور وہ اس میٹنگ میں تھے. کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا. میں دوبارہ آپ سے شاہ جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ایز اے رپورٹر پوری تحقیق کے بعد. میں دوسرا سوال رپورٹر والا سوال ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پولو میچ دیکھنے اس لیے گئے ہوں کہ چلیں وہاں ذرا بات کر لوں گا پولو میچ پر. ہم نے اگر ہر چیز میں سے کوئی چیز نکالنی ہے, اب یہ 4 بندے تھے, تمہارا یہ خیال ہے ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ ذمہ داری ہوتی ہے قائد کی کہ پتہ رکھے کہ لوکیشن کہاں. چلے مظہر کو بھی لے لیں, مظہر کو بھی ساتھ لے لیں. کے اینکر ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے نصرت کی لوکیشن کہاں ہے. چلے مظہر 4 تصویریں وہاں کے تو 4 ہیں بس ہوا اپنا اگر اجازت دے کیا یار کے بات کر رہے ہو. سن لینا میں ورژن میں جانتا ہوں, میں نے آپ کو بریک میں بتایا. میں اگر آپ چاہتے میں تو نہیں ہوں. آپ جو مرضی آپ دیکھیے, آپ جو مرضی کریں, آپ ہمارے ساتھ جو ہے چلاکی مت کریں. شاہ صاحب آپ بھی رپورٹر ہیں, میں بھی رپورٹر ہوں. خبر جب شیئر ہوتی ہے تو کچھ باتیں آپ کو ماننی پڑتی ہیں کہ ابھی آپ نہ بتائیے گا. اس طرح میں آن باؤنڈ, آپ جو مرضی اندازہ لگائیں, جو مرضی کر لیں. مظہر کو بھی لے لیں تو کسی اور کے. لیکن ہم تینوں رپورٹرز آج بیٹھے ہوئے, آپ میری مجبوری سمجھتے ہیں, ہم تینوں رپورٹرز. لیکن میں آپ کو 2 ورژن اور بتا دیتا ہوں. یہ شادی کا کہہ کے ان کو رکھا گیا کسی جگہ اور کہا گیا آپ یہاں سے نہیں جائیں گے. ایک ورژن تو وہ ہے جو آپ نے بتایا. میں اگر آپ کہتے بندے کا نام بتا دیتا ہوں کہ کس کو, میں تو ڈیٹا دیکھ کے آ رہا ہوں, لوکیشن کس کو بھیجی گئی, میں ڈیٹا دیکھ وہ نیچے والی تصویر. بھائی لوکیشن دیکھنی پڑتی ہے نا. اچھا میں جب آ رہا تھا 3 مرتبہ آپ کے کوآرڈینیٹر نے پوچھا کہاں تک پوچھے ہیں نصرت صاحب, تو آپ کے انتظار میں ڈالے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے نا, وہ کوآرڈینیٹر خود ہی کھڑا ہوا تھا. نہیں ادھر اگر آپ کی لوکیشن میں پوچھتا 4 باری میرا کوآرڈینیٹر پوچھتا اور آپ کو نیچے سے اٹھا کے لے جاتے, پھر تو آپ کا بڑا پہلی بات یہ ہے کہ مظہر کو بھی لے لو, مظہر کو بھی شامل کر لے. وہ بڑی صبر سے ہماری باتیں سن رہے ہیں اور برداشت کر رہا ہے. اسٹوڈیو میں نہیں ہے تو اتنا ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے. مظہر یہ مولانا صاحب والی بات تو اف یو وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ پلیز فیل فری ٹو ایڈ. لیکن یہ بتائیں, یہ جو اب ایک نئی ایک بات چل رہی ہے کہ ایک تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل نہیں تو ڈھیل شروع ہوئی بھی. آج ہم نے دیکھا 532 لوگ بیل آؤٹ بھی ہوئے, 30 لوگ اس میں ایم پی ایز اور تیمور جھگڑا بھی ان میں ہے, سینئر آدمی ہیں, فارمر منسٹر ہیں, وہ بھی بری کر دیے گئے. لیکن ساتھ ہی ہم انڈائکٹمنٹ کی خبر بھی سن رہے ہیں. آج بشرا بی بی کو ملاقات بھی کرنے دی گئی, اگرچہ گروپ میں کی گئی, علیحدہ نہیں کرنے دی گئی. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. کیا واقعی کچھ ہو رہا ہے کہ یا یہ جان کے ہوا بنائی جا رہی ہے کہ یہ کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو کے جہاں خان صاحب کہتے تھے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک تاثر دیا جائے کہ شاید ڈیل بھی ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ شکریہ مالک. دیکھیے ہم سبھی رپورٹرز ہیں. اگر ہم دیکھیں تو چاہے ڈیل اور ڈھیل والی بات ہو یا 27ویں ترمیم والی بات ہو, مجھے تو یہ سارے فلرز لگتے ہیں کہ یہ فلر چھوڑے گئے ہیں فیڈ بیک دیکھنے کے لیے. 27ویں ترمیم کا فلر چھوڑا گیا, کوئی کوٹ ان کوٹ کوئی وزیر اس کی تصدیق نہیں کر رہا, لیکن فلر چل رہا ہے. اور کوئی بھی رپورٹر کوئی تصدیق شدہ خبر لے کر سامنے نہیں آ رہا کہ اگر 27ویں ترمیم ہے تو اس کا کوئی ڈرافٹ بھی ہوگا, کہاں چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ فیڈ بیک جو, کیونکہ اکثر اس طرح کی خبریں فیڈ کی جاتی ہیں کہ فیڈ بیک پتہ چلے کہ ہاں اگر ملٹری کورٹ کے حوالے سے کوئی چیز آ رہی ہے, کوئی اور چیز کے حوالے سے, تو اس پہ مجموعی طور پہ رد عمل کیا سامنے آئے گا. جو 27ویں ترمیم کی پہلی مرتبہ میں نے بات سنی وہ اس وقت سنی, اور وہ بالکل دوسری ترمیم ہے. وہ جب مسلم لیگ کا وفد کراچی میں ایم کیو ایم سے ملنے آیا تو انہوں نے ایک ڈرافٹ ان کے سامنے شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایم او یو ہے اس میں کمٹمنٹ, اس میں انہوں نے کمٹمنٹ کی. اور ابھی بھی میں نے ایک دن پہلے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ آلریڈی کمیٹی میں جا چکا ہے اور اس کا تعلق صرف مقامی حکومتوں کے اور 140A کانسٹیٹیوشن کی جو وہ ہے اس سے ہے. تو جو پہلی مرتبہ اس کی حوالے سے بات سنی وہ میں نے کوٹ ان کوٹ یہ سنی ایم کیو ایم سے.
کہ ہم 27ویں ترمیم لے کر آ رہے ہیں اور اس کا تعلق مقامی حکومتوں سے ہے. یہ جو نئی چیز آئی ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے. اب مجھے بتائیں جیسے ڈیل کی بات ہوئی, سارے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے, سارے خواجہ آصف کو سن لیں, آپ جاوید لطیف کو سن لیں, یعنی اگر حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو اس سے شرمناک ایک حکومت کے لیے اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ان سے کوئی گفتگو نہیں کر رہا اور ڈیل وہ کہیں اور سے کر رہا ہے تو پھر وہ حکومت کس لیے کر رہے ہیں اور وہ کس لیے وہ ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا یہ بھی تو اینگل مظہر ہوتا ہے کہ دیکھیں یار, آپ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ڈیل نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگی, اور آپ وہیں جا کے اب آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں. ہم تو نہیں اس میں گناہ میں شریک, لیکن آپ تو ڈیل کر رہے ہیں نا, تو وہ اس کا ایک نیگیٹو امپریشن تو بنتا ہے نا. نہیں تو ڈیل اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب خواجہ آصف اگر یہ کہہ رہے ہیں تو خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں, وہ بتائیں کیا مسلم لیگ نون کے اندر تو یہ نہیں چل رہا کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلش مسلم لیگ نون کا کوئی حلقہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان چیزوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے مظہر عباس چھوڑ رہا ہے. ایک پرسپشن ڈیفنس منسٹر بننے کا ہم نے تو آج تک تاریخ میں دیکھا, صرف فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیچھے ایسکارٹس لگتی نا وہ رینجرز کی گاڑیاں لگ جاتی ہیں, تو گاؤں دیہات میں زیادہ لوگ ڈرتے ہیں کہ آج تک کوئی ڈیفنس منسٹر پوچھ سکتا ہے آرمی چیف سے یا کسی سے کہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. ڈیفنس منسٹر بیچارے کی کیا پاکستان میں کوئی اسرا وقت ہے؟ نہیں مالک, آپ تو ہوتے کو زیادہ سیریس لے گئے. علی احمد تالپور ڈیفنس منسٹر تھے, ان کے پاس ایک ہمارا فوٹوگرافر گیا کسی جاب کے سلسلے میں, اس نے کہا بھائی میں منسٹر آف ڈیفنس نہیں, منسٹر آف سیلف ڈیفنس ہوں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب منسٹر کوئی بات کر رہا ہو اور منسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ کہیں کوئی ڈیل ہے, کہیں سہولت کاری ہو رہی ہے, اندر سے سہولت کاری ہو رہی ہے, تو آپ ان اے وے ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. آپ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں اور سے اپوزیشن کے ساتھ معاملات کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ مسلم لیگ نون کے ایک حلقے میں یہ کنسرن ہے, اور جو حلقہ شاید نواز شریف صاحب سے زیادہ قریب نظر آتا ہے, اور وہ یہ کہ جی شہباز شریف تو گڈی گورنمنٹ چل رہی ہے, ان کے معاملات ٹھیک ہیں, لہذا ادھر اگر کوئی کہیں جیسٹر ہو سکتا ہے کہ جیسٹر دے رہی ہو گورنمنٹ, انہوں نے کیونکہ 26ویں ترمیم ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہے, گورنمنٹ بھی خوش ہے, انہوں نے بند مجھے ایک بریک, مجھے بار بار مجھے اس میں سوائے فلر کے اور کچھ نہیں لگتا. مجھے بار بار ایک بریک کا لینی پڑ رہی ہے, لیکن میں ایک سینسٹیو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, تینوں سے جواب چاہوں گا اس پہ. کوئی کویسچن کہ آپ تینوں مجھے یہ سمجھائیں کہ ڈیل ہو کیا سکتی ہے, بیکاز جو 8 فروری کو ہوا, جو 9 فروری کو رادر ہوا, اس کے بعد اتنی تابع دار گورنمنٹ کہیں نہیں ملے گی. جو کانفلکٹ ہے خان صاحب کا انسٹیٹیوشن کا وہ اتنا سخت ہے کہ آئدر اور والی سچویشن ہے. تو ڈیل اگر ہوگی تو ہو کیا سکتی ہے, بیکاز اگر عمران خان کو ڈیل ملتی ہے تو پورا نظام ان کا اڑتا ہے, یہ کس طرح اس کو سپورٹ کریں گے, واٹس ان اٹ فار اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان کو ڈیل دے. مجھے اتنا غصہ تھا نہ دیکھیں شاہ صاحب, واپس آ کے میں آپ سے جواب لوں گا, آپ سے شروع کروں گا کہ مجھے سمجھا دیں کہ ڈیل کون دے گا اس معاملے میں, بیکاز اگر ڈیل یہ ملتی ہے یہ تو پورا نظام الٹا ہو جاتا ہے. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. شاہ جی بریک سے پہلے میں ایک ہی سوال چھوڑ کے گیا تھا, ڈیل کس طرح ہوگی, بیکاز ڈیل کا مطلب ہے سارا نظام الٹا کر دیں. میں نے بھائی صاحب آپ کو جب سے بیٹھا ہوا ہوں, آپ نے پہلی مرتبہ یہ سوال کیا ہے, آئی ڈونٹ سی اینی پاسبلٹی آف اینی ڈیل. مظہر بالکل صحیح کہہ رہا ہے, ہر طرح کے فلر چھوڑے جا رہے ہیں, اور یہ نیا سانحہ پاکستان میں نہیں ہو رہا میرے بھائی. ہم سب جب سے ہم نے اس دھندے میں کام رکھا ہے, ہمارے 6 سے 8 مہینے جو ہیں وہ فلر سے پلے کرنے میں کچھ. لیکن جو مظہر یہ کہہ رہے ہیں پھر تو گورنمنٹ کی ذلت ہوتی ہے اگر وہ خود کہہ رہے ہیں ڈیل ہو رہی ہے کہیں اور ہو رہی ہے. بھائی وہ تو گورنمنٹ کی ہے اس میں, گورنمنٹ کی نہیں. دیکھو مظہر از 100% رائٹ دیئر. وزیر دفاع ایک تو بالکل تمہاری بات ایسے ہی ہے جیسے افغانستان میں وزیر بحری امور ہے, ٹھیک ہے نا, چلو ہو گیا, یہ ہمارے پاس وزیر قانون ہے یا یہ ہاں جو بھی. چلیں اب آپ کیا کر رہے ہیں, اب 2 باتیں کر رہے ہیں.
یہ میرا یہ جو موبائل فون ہے اس میں تم یعنی ٹویٹر چلا کے دکھاؤ. آپ کی دیدہ دلیری ہے, آپ اشرافیہ ہے, یو آر رائٹنگ اے ٹویٹ. اچھا ٹویٹ لکھ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک جگہ وہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اچھا جس نے چوریاں کی ہو, جس نے لگائی ہو کمند, اس کو پتا ہوتا ہے چوری کیسے ہوتی ہے. ووٹ کو عزت دو سے باجوہ کو ایکسٹینشن دو کے راستے پہ کون لایا تھا, تو انہیں پتا ہے کہ کیسے ڈیل ہوتی ہے حکومت سے بالا بالا. تو اس لیے he could smell it from his experience. So وہ ادھر he is right, he could smell it from his experience. نہیں بٹ کاشف صاحب کیونکہ he brought PMLN کو from ووٹ کو عزت دو سے باجوہ کو ایکسٹینشن دو. تو اس کو ان کو پتا ہے کبھی کیسے ہوتی ہے, انہوں نے ٹویٹ بھی لکھا. اور نہیں میرا ایشو کاشف یہ نہیں ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہو. اگر میں کہتا ہوں اگر اس ملک میں ڈیل ہونے سے اسٹیبلٹی آ جائے تو ہو جائے, 100 دفعہ ہو جائے. مجھے صرف سمجھ نہیں آتی والے کون ہیں. نہیں میں تو اور ڈیلیں تو پتہ لگتی ہیں ہونے کے بعد, پہلے تو باتیں ہی ہوتی ہیں. اللہ بلا. میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی گراؤنڈز ہیں جس پہ ڈیل ہو سکتی ہے, بیکاز یہ آئدر اور والا قصہ ہے. کیسے یہ ڈیل, کن چیز پہ ڈیلیں ہو سکتی ہیں؟ الٹیمیٹ دو ہی چیزیں ہیں نا کہ جی آپ ایک سینیریو پیش کر دیں گے جی عمران خان باہر آ جائیں تو خاموش ہو جائیں اور 2 سال وہ چلنے دیں گورنمنٹ. عمران خان باہر چلے جائیں جیسے میاں صاحب چلے گئے تو ہو جائے. اگر باہر چلے گئے ڈائسپورا کا اور وہ سارا کچھ, عمران خان تو مجھے خاموش ہونے والے لگتے نہیں ہیں جی. اگر یہاں باہر آتے ہیں تو مجھے تو سڑکوں پہ لاکھوں لوگ نظر آتے ہیں, ایک دم پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو جائے گی, جو مرضی ڈیلیں ہوئی ہوں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ کوئی ڈیل پاسبل ہے یا نہیں. پاسبل تو ہے نا جی. کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ڈیل ہو نہیں سکتی. پاکستان میں تو ڈیلیں ہی ہوتی ہیں نا. یہ بھی ڈیلیں کر کے آئے ہیں, گئے ہیں پاکستان سے باہر گئے ہیں, ڈیل کے تحت ٹویٹر خاموش ہوئے, ڈیل کے بعد کھل گئے یا میاں صاحب باہر چلے گئے واپس آ گئے. یہ سارے ہوتے ہیں پاکستان میں. آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو ملک کا مزاج بنا ہوا ہے, جو ٹیمپریچر ہے, جو خاصا اپنی پاپولیرٹی انجوائے کر رہے ہیں, واٹ ایور آپ اس میں آرگیو, کیا ان حالات میں ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ سو یہ کہنا کہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے, بیکاز دیکھیں ڈیل ہوتی ہے جب دونوں پارٹیاں تیار ہوں. ایک پارٹی 2 قدم پیچھے ہٹنے میں, ایک آدمی کہ میں بھی ہٹ جاتا ہوں, تو بھی ہٹ جاتا ہوں, تھوڑا سا ٹائم دے دے, میں تھوڑا غصہ کم کر لوں. یہاں پہ مسئلہ یہ کہ پرسنلائز ہو گیا نا یہ سارا. یہ جو کچھ جس جگہ آپ کھڑے ہیں یہ پرسنل غصہ بھی بہت ہے, کیونکہ خان صاحب نے بھی کوئی کاٹ نہیں کی تھی, میں لانگ مارچز بھی کر دیے اپوائنٹمنٹ کے خلاف وغیرہ وغیرہ. سو بیکاز ہم ایسی جگہ پہ ہیں اس وجہ سے مجھے ڈیل مشکل نظر آتی ہے. ورنہ ڈیل کرنا مشکل نہیں ہوتا, عموماً پرسنالٹیز دیکھی جاتی ہیں. باجوہ صاحب ڈیل کو کوئی انڈر رائٹ تو کرتا ہے, یہاں کون انڈر رائٹ کرنے والا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی ڈیل ہوتی ہے نا تو پتہ کسی کو نہیں ہوتا. وہ ڈیل جب ہو جائے گی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. یہاں پر یہ ہے کہ ڈسکریڈٹ بھی تو کرنا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی ایک مقبولیت, اگر یہ کہیں گے دیکھو نا جی سارا کو یہ ڈیل کر گئے, تو دے تھنک کہ اس کی وجہ سے شاید ہمیں کو پولیٹیکل اس کا فائدہ ہو, اور سب یہ کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے ابھی نہیں لگتا کہ ڈیل ہو سکتی ہے, کیونکہ جو 2 پارٹیز انوالوڈ ہیں جس کے درمیان ڈیل ہونی ہے, اگر ہوئی تو وہ دونوں تیار نہیں ہوں گے. بشرا بی بی کا باہر آنا, اب یہ بیلز ہونی, پھر 30 بندوں کا فری ہو جانا ان مقدمات میں 9 کے, یہ کیا ہیں؟ یہ خالی سی بی ایمز ہیں یا کوئنسیڈنس ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں بشرا بی بی کا, دیکھیں سی بی ایمز بھی ہو سکتے ہیں اور کوئنسیڈنس. دیکھیں ہونے کو تو دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب تحریک انصاف کو آپ پچھلے ہم سب کو 30 سال ہو گئے ہیں یہ چیزیں دیکھتے ہوئے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. سر مجھے 25 ہوئے. چلے آپ کو 25 ہوئے. میں اس کو اس طرح, میں اس کو بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ دیکھوں گا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سی بی ایم بھی ہو سکتا ہے, کچھ اور ہو سکتا ہے. آئی پرسنلی تھنک کہ یہ جو اپیرنٹلی ایز آؤٹ سچویشن لگ رہی ہے, آئی تھنک یا ٹائٹننگ جو آپ نے خود بات کہی ہے, دیر از اندر فیروشیس اٹیک ان دا میکنگ ویزاوی عمران خان. مزہ سیم کوشچن, آپ کیسے دیکھتے ہیں پاسبلٹی؟ یہ صرف ہوائی باتیں ہیں, کیا ہے یہ؟ دیکھیں مالک, بہت سیدھی سی بات ہے. پاکستان میں اینٹائی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے نا وہ بکتا ہے اور وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اس وقت جو گورنمنٹ کا امیج ہے, جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا امیج ہے, وہ ہے پرو اسٹیبلشمنٹ, کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے. 26ویں ترمیم اسٹیبلشمنٹ, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہے, جو یہ سارا معاملہ ہے, اور اس کا فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ عمران خان کو. ایک شخص میٹر کرتا ہے پاکستان کی اس وقت پالیٹکس میں, وہ ہے عمران خان. اب عمران خان کا جو امیج ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ وہ کوئی بات نہیں ہو رہی, کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا.
آپ لوگ جدوجہد کریں، لڑائی لڑیں. اب یہ جو امیج ہے یہ اس امیج سے ملتا ہے جو اینٹا اسٹیبلشمنٹ ہے. لہذا جیسے کاشف نے کہا ٹو ڈسکریڈٹ عمران خان، ٹو ڈسکریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی، اور ایک جیسچر آپ نے دے دیا، علیمہ خان کو چھوڑ دیا، کوئی نیا مقدمہ قائم نہیں ہوا. اب اس کے بعد فوراً جو ہے مسلم لیگ کے لوگ اس بحث میں پڑ گئے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ بات ہو رہی ہے. دیکھیں علیمہ خان کو بھی چھوڑ دیا، دیکھیں اور لوگوں کو بھی چھوڑ دیا. عمران خان کی میڈیا ٹاک امیج یہ بن رہا ہے کہ نہیں کہیں نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں اگر بات چیت ہونی ہے تو کیا گورنمنٹ جا رہی ہے؟ کیا گورنمنٹ کو گھر بھیجا جا رہا ہے؟ یہی تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ اور جو بھی ہوں گے، وہ اب تک عمران خان کی اس امیج کو نہیں ڈیمیج کر سکے کہ عمران خان کا جو ایک امیج بن گیا کہ جی پاپولر لیڈر، 8 فروری کے الیکشن کے بعد پورا مینڈیٹ عمران خان کو مل گیا، پی ٹی آئی کو مل گیا، پی ٹی آئی کا پورا امیج وہ ہے. تو اب یہ سلسلہ، ورنہ کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آتی کہ عمران خان سے اگر بات چیت کرنی ہے تو وہ تو ہوگی ایٹ دا کاسٹ آف دا پریزنٹ گورنمنٹ. تو وہ اسٹیبلشمنٹ اس اسٹیج پہ کیوں کرے گی؟ اس اسٹیبلشمنٹ میں اس اسٹیج پر کرنے کے معنی کیا ہوں گے پھر اس کے؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح کی کوئی بات چیت عمران خان سے ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگ رہا کم سے کم کہ کسی بھی لیول پر کوئی ایسی ڈیل اسٹرک کی جا رہی ہے کہ عمران خان باہر چلے جائیں یا عمران خان باہر آ جائیں گے، چپ ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ایک بات جو میں کہوں گا، جو شروع میں بالکل نصرت صاحب نے بات کی تھی، وہ ہے جے یو آئی، وہ ہے مولانا، اور وہ جو داعش والی بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جے یو آئی کو سب سے زیادہ جو اس وقت ہرٹ ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں، وہ ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور وہ ہوئی ہے ایٹ دی ہینڈ آف پی ٹی آئی اور عمران خان. آج عمران خان اور ان کے درمیان چیزیں مشکلات کم ہوئی ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، اور جے یو آئی کا انٹرسٹ پی ٹی آئی سے زیادہ خیبر پختونخوا میں، اگر ان کو وہ علی امین گنڈا پور والی سیٹ مل جاتی ہے، اگر انہیں کچھ اور سیٹیں مل جاتی ہیں، آئندہ کے الیکشن کے لیے کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن جے یو آئی از دی اونلی ریلیجیس کم پولیٹیکل پارٹی جو الیکٹورلی سب سے اسٹرانگ ہے. آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے آپ مظہر یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید شارٹ ٹرم کوئی گیمز ہیں کہ جی گورنری مل جائے، وزارتیں مل جائے، بلوچستان میں بڑا حصہ مل جائے، اس پہ نہیں. لیکن مولانا صاحب آپ کے خیال میں اگلے الیکشن کے اندر گینز کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو ایک کریڈیبل اپوزیشن ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے مالک کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے نا. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، اب تک ہو سکتا ہے آگے جا کے 1-2 سال میں چیزیں الگ ہو جائیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جے یو آئی کے پاس انتخابات، اگر فرض کریں مڈ ٹرم کوئی الیکشن ہو جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، جے یو آئی کے پاس اس وقت گراؤنڈ کیا ہے؟ گراؤنڈ تو کے پی ہے، یا کسی حد تک کچھ کانسٹیٹنسی بلوچستان کی لے لیں. باقی تو جے یو آئی کا جو ایک طریقے سے اتحاد بنتا ہے آگے جا کے، وہ تو پی ٹی آئی سے بنتا ہے، وہ نہ پیپلز پارٹی سے بنتا ہے، پی ٹی آئی تو ان کی ساری پی ٹی آئی سے کیسے پی ٹی آئی نے تو فارغ کیا ان کو. تو پی ٹی آئی نے فارغ کیا تو اب چیزیں بہتر ہوئی ہیں نا پی ٹی آئی کے ساتھ. جے یو آئی بہتر کرے. تو آپ کی بات ایگری کرتا ہوں، لانگ ٹرم کھیل رہے ہیں آپ. مجھے ایک بریک لینا ہے، ایک سوال پھر میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. میرا کام ہے ہر بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑے جاؤں. کوئی بھی ڈیل اگر ہوتی ہے تو اس پہ 2 لوگوں کا انٹرسٹڈ ہونا ڈیل میں ضروری ہوتا ہے. اب اگر گورنمنٹ کو اور ان کے سپورٹرز کو آپ دیکھیں، الیکشن کمیشن ان کے پاس، الیکشن ٹریبیونلز جہاں پنجاب میں گیم بدل سکتی تھی وہ بھی ان کی مرضی کے بن گئے. اچھا سپریم کورٹ بھی اب جکڑ لی گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچز بھی بن جائیں گے. تو خان صاحب کا تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو تو شاید ڈیل کی ضرورت ہو، دوسروں کو ڈیل کی کیا ضرورت ہے، چاہے وہ سویلینز ہیں یا نان سویلینز ہیں، ان پہ کس بات کا پریشر ہے کہ وہ ڈیل کے لیے بات کریں؟ اس کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے میں آپ دوستوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا, ویری کوئکلی ناظرین کے لیے ریپیٹ کر دوں. ڈیل میں دونوں لوگوں کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. شاہ صاحب, عمران خان صاحب سال سے زیادہ ہو گیا اندر ہیں, پارٹی تتر بتر ہوئی ہے, روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جھگڑے لڑائیاں آپس میں, لوگ چپ رہے ہیں. پراببلی گورنمنٹ وانٹس ہم ایگزیکٹلی ویئر ہی از رائٹ ناؤ. ان کی تو مجھے سمجھ آئے گی کہ ڈیل چاہتے ہوں گے. گورنمنٹ کی تو لاٹری ہے, ایک ہارا ہوا الیکشن جیت کے وہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھ گئے. اچھا, الیکشن کمیشن ان کے پاس, الیکشن ٹریبیونلز وہ لے گئے ہیں, سپریم کورٹ اب جکڑی گئی ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچز بھی بن جائیں گے, وہ بھی ان کا فیوریٹ کوئی بندہ ہیڈ کرے گا. ان پہ کس بات کا پریشر ہے گورنمنٹ پہ, اسٹیبلشمنٹ کسی پہ بھی, کہ عمران خان سے ڈیل کریں؟ جب وہ میں نے پہلی ڈیل سنی تھی وہ این آر او تھا, تو اس وقت کے جو شوکت عزیز تھے ان کو ضرورت نہیں تھی. دور حاضر کے شوکت عزیز کو بھی اپیرنٹلی نہیں ہے, نہ اس زمانے کے شوکت عزیز نے ڈیل کی تھی, نہ اس دور حاضر کے شوکت عزیز ڈیل کرنے جوگے ہیں. کرے گا کوئی اور. عمران میرا خیال ہے ویئر ہی از ناؤ, وہ کہتے ہیں نا کہ لا آف ڈیمینشنگ یوٹیلیٹی ہوتا ہے. ناؤ ہی ہیز اسٹارٹڈ انجوائنگ دا اسٹیٹس, کیونکہ ویسے بھی جو تحریک انصاف ہے وہ الیکشن از عمران's ووٹ, ورنہ ہوتا ووٹر اپنی جگہ ہے ان کا. کاشف ویری کوئکلی, تو why should he go for ویری کوئکلی شوکت عزیز چھوڑ دیں, کسی اور کو کوئی ضرورت ہے ڈیل کرنے کی؟ دیکھیں ہر ایک کو خوف تو کسی کو نہیں ہے اس وقت. جیسے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو جدھر چاہتا ہے اس چیز کو وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے حالات وہیں پہ ہیں, لیکن ان نون کچھ ٹریگرز, کوئی ایسا ایونٹ نہ ہو جائے, وہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بٹ ایز تھنگ اسٹینڈ ٹوڈے اسی چیز کو تو آپ میڈیکیٹ کرتے ہیں نا. میڈیکیٹ کس چیز کو کرتے ہیں؟ ولنریبلٹیز کو, کہ آپ ایسی جگہ حالات لے جائیں کہ جہاں پہ آپ کے جو نقصان ہے یا ولنریبلٹیز ہیں وہ زیرو ہو جائیں. سو اگر عمران خان میں دیکھیں اس چیز میں جب بھی ڈیل ہوگی, جب تک عمران خان نہیں مانے گا تب تک ڈیل نہیں ہوگی. عمران خان مانے گا کسی ڈیل؟ مجھے نہیں لگتا کہ مانے گا, لیکن اگر وہ مان جائے, آپ کیونکہ اب گھوڑے دوڑانے کی بات کریں تو گھوڑے دوڑا رہا ہوں میں, اگر عمران خان صاحب مان جائیں تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر ان کی ٹرمز یہ ہوں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, بیلیں اور یہ وہ, کیا فیس سیونگ نہیں کر رہے؟ میری بات سنیے, فیس سیونگ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یہ فیس سیونگ علی مین صاحب آئے اسلام آباد, کتنی تنقید ہوئی, ووٹر تنقید کر رہا تھا, پارٹی تنقید کر رہی تھی, کیا ہوا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ یہاں پہ تو بیٹھنا تھا, جو بھی تھا. اب ہو سکتا ہے یہ تو ان کو فیس سیونگ سرکار اسٹیبلشمنٹ کیوں دے گی؟ I like that silence. دیکھیں مجھے نہیں جانتا کیوں دے گی, لیکن ٹھیک ہے چلیں آپ بھی خاموشی جواب ہے. یہ بھی میں گھوڑا ہی دوڑا رہا ہوں, کوئی بات نہیں, گھوڑے اتنے دوڑے تو یہ بھی دوڑا دیتے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مزہ. سیم کوسچن ٹو یو, he has something to offer now, کہ دیکھیں میں یہ کر کے آیا ہوں. دیکھیں بہت کہتے ہیں اور کچھ نہ ہو, ان کے گنڈا پور کے کریڈینشل اسٹیبلش ہو جائیں گے. دیکھیں مالک بہت سیدھی سی بات ہے. بھٹو کو ایک مرتبہ بیل ملی, دوسری مرتبہ نہیں مل سکی بیل. عمران خان کو ابھی تک کوئی بیل نہیں ملی ہے, اور عمران خان ابھی تک جیل سے باہر نہیں آئے جب سے اندر گئے ہیں. اگر وہ جیل سے باہر آتے ہیں اور انہیں یہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ جائیں جلسہ کریں, ظاہر ہے اگر وہ باہر آئیں گے تو اگر باہر آتے ہیں ٹائم بڑا تھوڑا ہے, باہر آتے ہیں اب بہت بڑا استقبال ہوتا ہے, یا پورے ملک میں بہت لوگ نکلتے ہیں, تو کیا بھٹو صاحب کی طرح فیصلے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں پھر؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ پاکستان کی پالیٹکس میں ہر چیز ہو سکتی ہے. اس وقت جو سچویشن ہے, دیکھیے گورنمنٹ جو ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے, سیاست نہیں کر رہی. اس وقت پی ایم ایل این کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں, کیونکہ گراؤنڈ پہ وہ نہیں ہے. جب تک عین ممکن ہے بجلی میں کوئی بہت بڑا ریلیف دے دیں, بہت سی چیزوں کو ریلیف دے دیں, لیکن پاکستان میں پرفارمنس میٹر نہیں کرتی, پرسیپشن میٹر کرتا ہے. اور اس وقت پرسیپشن اور نیریٹو دونوں عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. چلیں آئی تھنک میں اس بات پہ ختم کر دیتے ہوں کہ ہر نیریٹو کا ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے. جیسے مظہر نے کہا حکومت کر رہے ہیں لیکن سیاست نہیں کر رہے. ایک نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا, ایک نیریٹو ہے عمران خان کا. کیا اس کا کاؤنٹر نیریٹو آیا ہے؟ بیکاز جب تک کاؤنٹر نیریٹو نہیں آئے گا تب تک تو پرسیپشن ہی رول کرے گا اوور ریالٹی. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.